ایک کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بہت ماہر بڑھئی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے آخر میں ایک بڑا خوبصورت ممبر بنایا۔ جی سنا ہے میں نے۔ کہتے تھے یہ مسجد اقصیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ بات ایک کوئی 8 سال کے بچے نے سنی اور وہ بہت متاثر ہوا۔ اچھا۔ اور 40 سال بعد وہی بچہ جسے ہم سب سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں، اسی ممبر کو مسجد اقصیٰ تک لے کر گیا۔ کیا بات ہے! یہ کہانی تو جیسے پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم انہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی، ان کے کردار اور خاص طور پر بیت المقدس کے حوالے سے جو ان کے کارنامے ہیں نا، ان کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، جو بھی معلومات ہمارے پاس ہیں۔ جی، اور مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ ذرائع صلاح الدین کی شخصیت کو، ان کی کامیابیوں کو اور اس وقت کے جو حالات تھے، خاص کر یہ صلیبی جنگیں، انہیں کیسے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو شروع سے دیکھیں تو صلاح الدین 1138 میں پیدا ہوئے کردستان میں۔ والد نجم الدین ایوب وہ تکریت قلعے کے حاکم تھے۔ جی ہاں۔ پھر دمشق اور بیلبک میں تعلیم پائی، لیکن اصل جو ان کا سفر شروع ہوا وہ نور الدین زنگی کے فوجی افسر کے طور پر ہے نا؟ بالکل۔ اور پھر اپنے چچا شیرکو کے ساتھ وہ مصر کی مہم پر گئے۔ اچھا، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصر کا حاکم بننا ہی ان کے لیے اصل بڑا موڑ تھا؟ یقیناً مصر کا حاکم بننا بہت اہم تھا۔ وہیں سے انہیں وہ طاقت ملی، وہ وسائل ملے جس سے وہ اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھ سکیں۔ اور وہ مقصد؟ وہ تھا بیت المقدس۔ تمام ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ صلاح الدین کا سب سے بڑا ہدف بیت المقدس کو صلیبی قبضے سے آزاد کرانا تھا۔ اور بیت المقدس کی اہمیت تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتح کیا تھا۔ جی ہاں، 638 میں۔ اور اسلامی حکومت میں ہمیشہ وہاں دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی امان ملی، آزادی تھی۔ تو پھر یہ صلیبی جنگیں کیسے شروع ہو گئیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ سلجوق ترکوں کی حکومت تھی، انہوں نے تو عیسائی زائرین کو کہا تھا کہ شہر کا احترام کریں۔ جی، لیکن پھر وہ پیٹر راہب والی بات آتی ہے۔ ایک راہب تھے پیٹر، جنہوں نے یورپ جا کر مسلمانوں پر ظلم کی جھوٹی کہانیاں پھیلائیں۔ اچھا، تو کیا صرف یہی وجہ تھی یا کچھ اور بھی تھا پس پردہ؟ دیکھیں، پیٹر کی باتیں تو تھیں، لیکن جو زیادہ بڑا قدم تھا وہ 1095 میں پوپ اربن دوم کا اعلان تھا۔ انہوں نے اسے مقدس جنگ کہہ دیا۔ اوہ! اور ساتھ ہی یورپ میں یہ افواہیں بھی چل پڑیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ دوبارہ تبھی آئیں گے جب یروشلم آزاد ہوگا۔ اچھا، اور گناہ معاف ہونے والی بات بھی تھی؟ جی بالکل، کہا گیا کہ جو اس جنگ میں جائے گا اس کے گناہ معاف۔ تو بس پھر کیا تھا، ہر قسم کے لوگ، اچھے برے، یہاں تک کہ جرائم پیشہ لوگ بھی نجات کی امید میں فوج میں شامل ہو گئے۔ اور پہلی صلیبی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ذرائع میں جو لکھا ہے وہ تو کافی خوفناک ہے۔ جی، وہ تاریخ کا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں المناک باب ہے۔ کہتے ہیں کوئی 10 لاکھ کی فوج تھی جس نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور 40 دن بعد شہر فتح کر لیا۔ اور پھر جو ہوا وہ بہت برا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شدید قتل عام ہوا، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ میں بھی بہت خون ریزی ہوئی۔ اللہ اکبر! یہ قبضہ صرف یروشلم تک نہیں رہا، فلسطین، شام، اردن تک پھیل گیا۔ اور طرابلس کی جو عظیم لائبریری تھی، کہتے ہیں لاکھوں کتابیں تھیں، وہ بھی جلا دی گئیں۔ افسوسناک۔ تو پھر تقریباً 90 سال بعد حالات بدلیں، صلاح الدین مصر کے حاکم بن چکے تھے۔ ایک وہ واقعہ بھی آتا ہے ریجنالڈ یا ارنات کا۔ جی، وہ 1186 کا واقعہ ہے۔ ریجنالڈ نے حجاز پر حملہ کیا، قافلے لوٹے، حتیٰ کہ مدینہ پر حملے کی کوشش کی۔ یہ صلاح الدین کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تو صلاح الدین نے کیا کیا؟ صلاح الدین نے اسے شکست دی، گرفتار کیا۔ جنگ حطین میں فتح کے بعد کہتے ہیں صلاح الدین نے ریجنالڈ کو اس کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے خود قتل کیا۔ اچھا۔ اس واقعے سے یورپ میں بھی صلاح الدین کا ایک روب بیٹھ گیا، اور اس کے فوراً بعد ہی صلاح الدین بیت المقدس پہنچے، اور صرف 1 ہفتے کی لڑائی کے بعد 91 سال بعد شہر دوبارہ فتح کر لیا۔ فتح کے بعد صلاح الدین کا رویہ کیسا رہا، خاص طور پر اگر ہم پہلی صلیبی جنگ کے واقعات سے موازنہ کریں؟ یہاں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ صلاح الدین نے شہر میں داخل ہو کر صاف حکم دیا کہ کوئی لوٹ مار، کوئی قتل عام نہیں ہوگا۔ اچھا۔ تمام عیسائیوں کو عام معافی دے دی، ان سے ایک معمولی سا فدیہ مانگا گیا۔
جو غریب نہیں دے سکتے تھے انہیں ایسے ہی جانے دیا، بلکہ کئی کا فدیہ تو خود صلاح الدین نے یا ان کے بھائی نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اس کا اثر تو یقیناً مغرب میں بھی ہوا ہوگا۔ جی ہاں، ان کے اس سلوک نے مغرب میں بھی ان کے لیے عزت پیدا کی۔ ظاہر ہے بیت المقدس کی شکست پر یورپ میں تو ہلچل مچی ہوگی۔ پھر وہ تیسری صلیبی جنگ ہوئی جس میں رچرڈ شیردل بھی آئے۔ جی بالکل، یورپ نے ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کی۔ انہوں نے آ کر پہلے ساحلی شہر عکا پر قبضہ کیا، پھر اسقلان کے قریب صلاح الدین اور رچرڈ کی فوجوں میں کئی لڑائیاں ہوئیں۔ لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ صلاح الدین کو دوسرے مسلمان حکمرانوں سے ویسی مدد نہیں ملی۔ ہاں، یہ ایک مسئلہ رہا، خاص طور پر بغداد کے خلیفہ کی طرف سے وہ حمایت نہیں ملی جس کی امید تھی۔ لیکن ایک مشہور واقعہ بھی ہے انہی لڑائیوں کا۔ کون سا؟ رچرڈ والا؟ جی، جب رچرڈ گھوڑے سے گر گیا تو صلاح الدین نے بجائے اس پر حملہ کرنے کے اس کے لیے دوسرا گھوڑا بھجوا دیا۔ واہ، یہ تو ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اس کا جنگ پر کیا اثر پڑا؟ کہا جاتا ہے کہ رچرڈ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کا لڑنے کا دل نہیں رہا۔ آخرکار دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا۔ اچھا، اس معاہدے میں کیا طے پایا؟ یہی کہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہے گا، البتہ عکا اور اسقلان جیسے کچھ ساحلی شہر صلیبیوں کو مل گئے۔ اور یہ معاہدہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا۔ صحیح۔ اچھا، اتنی بڑی سلطنت کے حکمران صلاح الدین کی اپنی ذاتی زندگی کیسی تھی؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، کوئی ذاتی مال و دولت جمع نہیں کی، لباس بھی عام سپاہیوں جیسا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ حج کی خواہش بھی پوری نہ کر سکے، مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے۔ جی ہاں بالکل، اور جب 1193 میں ان کا انتقال ہوا 55 سال کی عمر میں، تو وراثت میں اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ کفن دفن ہو سکے۔ دمشق کے قاضی نے پھر وہ اخراجات اٹھائے۔ اللہ اللہ! تو اگر ہم خلاصہ کریں ان ذرائع کی روشنی میں، صلاح الدین ایک بہادر، متقی، انصاف پسند، رحم دل اور انتہائی سادہ انسان نظر آتے ہیں۔ بالکل، ان تمام خوبیوں کا مجموعہ۔ اچھا، ماخذ کے آخر میں آج کے دور کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر شام اور قدس کے حالات کا، اور ایک خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ شاید آج بھی خطے کو ایسے ہی کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ یہ بس ماخذ کے جذبات ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ ہمیں واپس وہیں لے آتا ہے، وہ جو شروع میں آپ نے کہانی سنائی تھی، وہ بڑھئی اور وہ بچہ۔ جی، جو مسجد اقصیٰ میں وہ علامتی منبر رکھنا چاہتے تھے۔ بالکل، تو شاید آج کے اس پیچیدہ دور میں بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ قیادت کے لیے ایک مثبت تبدیلی لانے کے لیے کن خوبیوں کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔